اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج 27واں رکوع پڑھا ہے جناب سورہ البقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جہاد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے جنگیں جب شروع ہو گئیں اور جہاد کے دور تھے اور آئے دن نئے مارکے ہو رہے تھے، تو اس کے اندر کچھ مارکے ایسے ہو گئے جو کہ حرمت والے مہینوں میں کرنے پڑ گئے۔ کچھ ایسے کلیشز پیدا ہوئے کہ حرمت والے مہینے اس میں موجود تھے، شامل تھے۔ حرمت والے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جس کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں، خاص طور پہ قتال کے بارے میں، جہاد کے، یعنی اگر آپ کی جنگ چل رہی ہے تو اس میں جنگیں روک دی جائیں۔ بیسک اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ یعنی ذکات ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، 3 مہینے تو یہ ہیں اکٹھے، اور پھر چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ اب اس میں لاجک یہ تھی کہ اس کے اندر مکہ کی طرف لوگ ہجرت کرتے تھے، مکہ کی طرف لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ ظاہر ہے پیدل یا سواریاں تو وہ نارمل ہوتی تھیں، کوئی فاسٹ تو تھی نہیں، تو اس میں مہینہ ڈیڑھ سواری پہ لگ جاتا تھا، 2 مہینے 4 مہینے لوگ پہلے سے نکل پڑتے تھے حج کے لیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ، ذی الحج اور محرم، اب ذی الحج جب حج مکمل ہو گیا تو محرم تک لوگ واپس اپنے گھروں کو پہنچیں گے، تو یہ 3 مہینے اس لیے منع کر دیا گیا کہ اس میں قتال نہیں کرنا، بدلے نہیں لیے جائیں گے، جنگیں نہیں ہوں گی۔ جو بھی قبیلے لڑائی کر رہے ہیں آپس میں، ان 3 مہینوں میں نہیں لڑائی کریں گے۔ ایک رول ریگولیشن قائم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرانی قوموں کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی سمجھ لیں آپ، اس وجہ سے کہ لوگ پرامن طریقے سے حج کے لیے آ سکیں، کیونکہ لوگ پہلے بھی حج کے لیے آتے تھے بڑی تعداد میں۔ اب اس کے اندر جب مارکے شروع ہوئے اور اسلام کا عروج ہوا اور غصہ اور زبردست ریزسٹنس پیدا ہو گئی، تو اس میں بھی ایک پابندی کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں پھر اگلی آیات ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، کفر کرنا اور روک دینا مسجد الحرام سے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو پھر جہاد کیا ہی جائے گا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے اندر مکینوں کو، اس کے بسنے والوں کو حرم کے حدود میں نکال باہر کرنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پیدا کرنا یعنی فساد برپا کرنا قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور کفار تو تمہارے ساتھ ہمیشہ کلیش میں رہیں گے، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہوا جو اپنے دین سے پھر گیا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کی دنیا اور آخرت کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوزخ میں جانے والے یہی لوگ ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاؤں میں سے جو آپ کثرت سے مانگا کرتے تھے، وہ اچھے انجام کی دعا مانگتے تھے، مغفرت کی اور سیدھے راستے پہ چلتے رہنے کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا نہ دے، ہے جی، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآن شریف میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ یہ دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یہ بڑا سخت وقت ہے، آخری وقت سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کا انجام کس طرف ہونے والا ہے، آخری جب اس کا وقت آئے گا تو وہ کیا کر رہا ہوگا، کس حالت میں ہوگا، اس کا کچھ کنفرم نہیں ہے۔ کوئی بڑا بول نہیں بولا جا سکتا، کیسے بھی کیسا کامل ہو اور کیسا ہی نیک پاک تینہ نیکوکار ہو، اس کو اپنے آخری وقت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں اور کس سوچ کے ساتھ ہوگا جب اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس لیے حادثات کی موت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ آپ ان ایکسپیکٹڈ اگر موت کی طرف جائے تو وہ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت کس حالت میں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اب تو ہر وقت تو آپ بھرپور ایمان کی کیفیت میں نہیں ہوتے، کسی وقت بھی ایمان گھٹتا ہے، کسی وقت بھی بڑھتا ہے، انسان تو کمزور کچا ہے ایسے ہی۔
تو انسان کو اسی لیے اس بات کے لیے ترغیب دی جاتی ہے بار بار کہ وہ پناہ مانگے اور راستے پہ رہنے کی دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستے سے ہٹا نہ دے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان بھی ہمیشہ ساتھ رہتا ہے انسان کے ساتھ، جیسے اللہ کی رحمتیں اور اس کے فرشتے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی شیطان بھی پیچھا کرتا ہے۔ اور آخری وقت میں اگر آپ کوئی کفر کا کلمہ بکتے ہیں یا کوئی اور دنیاوی کام میں ملوث ہیں یا آپ اللہ کی طرف دھیان نہیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کی روح چک کر لے جائے اور بہت بھٹکائے، بہت بھڑکائے، بہت تباہ کرے، بہت خراب کرے۔ تو انسان کو یہ بار بار اقرار کرتا رہنا چاہیے اپنے اندر، اپنے دل میں، کہ میں اپنی روح، اپنا اصل، اپنا اول آخر اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعا اور خود کو اللہ کے حوالے کرنے کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، انڈرٹیکنگ ہے، وہ کرتے رہے کہ عادت بن جائے۔ ہر وقت آپ چاہتے نہ چاہتے یہ دماغ میں رہے کہ جی میں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اپنی روح کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو اللہ کے حوالے کرنے کا بالکل ایک وظیفہ بنا لیں، تاکہ جس وقت بھی موت آئے تو آپ کے ذہن سے یہی بات پیدا ہو کہ میں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ورنہ انسان بیٹھتے بھٹکتے کتنی دیر لگتی ہے، کوئی لمبا وقت نہیں ہوتا ہے اس کے اندر۔ صرف ایک معمولی فساد کا خیال ہی انسان کے لیے برا ہو جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو بس سمجھ لو کہ پھر تو وہ اس کے دنیا اور آخرت کے اعمال ہی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو بڑا دھیان سے پڑھتے رہنا چاہیے اور بڑا پابندی کے ساتھ۔ بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو سکھائیں، بتائیں، ہدایت دیں، تبلیغ کریں۔ ان کو یہ ایک دم اپیل نہیں کرتی چیزیں، لوگوں کو آپ سیدھے راستے کی طرف لے کر آتے ہیں یا سیدھی بات بتاتے ہیں، وہ اپیل نہیں کرے۔ لیکن آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں دنیا میں، کچھ بھی لغویات سنتے ہیں، گانا بجانا سنتے ہیں یا تلاوت سنتے ہیں یا دنیا کی کوئی بات سنتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کے کسی نہ کسی خلیے میں جا کے سیف ہو جاتی ہے۔ ہر صورت لازمی جو کچھ آپ نے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک سنا ہے، سارے کا سارا محفوظ ہے، سارے کا سارا آپ کے اندر، اور قیامت کے دن اسے کھول بھی دیا ہے۔ قرآن شریف میں بھی ایسا لکھا ہے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جی آپ کی میموری جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتی، ڈیلیٹ نہیں ہوتی، کسی وقت بھی دوبارہ ریکال کی جا سکتی ہے، ریٹریو کی جا سکتی ہے۔ کسی وقت بھی آپ کو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو بچپن کے بہت چھوٹے ایونٹ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں، بہت چھوٹی عمر کے، اور آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ صبح آپ کس طرح سے کون سی نمبر کی گاڑی میں بیٹھ کر ہیں، گاڑی کا رنگ کیا تھا، یا آپ نے صبح ناشتہ کیا کیا، یا کل رات کھانا کیا کھایا تھا۔ آپ کی جو انسٹنٹ میموری ہوتی ہے بہت قریب کے وقت کی، وہ اکثر یاد نہیں ہوتی آپ کو، لیکن آپ کو اچانک ہی 10 سال 20 سال پرانی بات بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے گی، 30 سال پرانی یاد آ جائے گی، بچپن کی یاد آ جائے گی۔ تو انسان کی میموری میں یہ ایک عجیب سی ایک کوالٹی ہے کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو ہدایت کی بات، اگر آپ اس کو ریکال کرتے رہتے ہیں، دوبارہ ریوائز کرتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کے کام آئے گی۔ ورنہ اگر پس پش ڈال دی ہے، پس پردہ ہو گئی ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہاں یاد رہتی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں جو امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی، کہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے خمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ یہ تو بڑے گناہ کے کام ہیں، شراب اور جوئے میں ملوث ہونا بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس میں کچھ فائدے لوگوں اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ شراب نوشی کرتے ہیں لوگ، سرد ترین علاقوں میں شرابیں پی جاتی ہیں اور کچھ بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن جب حرام ہے تو حرام ہی ہے۔ جب نجس اور مکروہ اور ناپسندیدہ چیز قرار دے دی گئی، آپ کہیں گے کہ اس میں حرام نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر نجس اور مکروہ اور لغویات میں اس کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا جائے تو پھر حرام کہنے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ ناپسندیدہ ترین جب قرار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب منع کر دیا۔ تو لوگ اس لاجک کو لے کر
کئی علماء نے بھی اس پہ فتوے دیے ہیں کہ جی کچھ مخصوص قسم کی شرابیں جو پی جا سکتی ہیں، بیماری کی حالت میں پی جا سکتی، تو بہرحال بندہ خدا ان کے نزدیک نہیں جاتا، اور اگر کوئی پی رہا ہو تو اس کو ترغیباً یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جی یہ حرام ہے، قصدن عمدن اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ حرام نہیں لکھا جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ دوائیاں ہیں، آج کل ہم دوائیاں پی رہے ہیں اور اس میں کیا پتہ ہے کہ کیا ملا ہوا ہے، ہم تو فارمولے نہیں جانتے، تو اگر اس میں ہے اور آپ کو خطا سے ہو گیا کچھ تو وہ ایک اللہ کا بات ہے معاملہ۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر خمر ڈالی گئی ہے، اس کے اندر وہ شراب ڈالی گئی ہے جس کو منع کر دیا ہے، تو پھر آپ نہیں پی سکتے، پھر اس کو چھوڑ دینا ہی ہوگا لازمی۔ والمیسر، جوا، پانسے پھینکنا اور شرطیں لگانا اور جیت جانا اور ہار جانا ایک بڑی کامیابی۔ کل ہمارے دوست بیٹھے تھے، میں اتفاق کی بات ہے، ان کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں ڈھیر سارے۔ اب میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ جی یہ بچے جب 10 12 15 سال بعد گرو اپ ہو جائیں گے، جوان، اور ہولڈ ہوگا انہی کا معاشرے پر، 15 سال بعد ہماری یہ چھوٹی جنریشن سامنے آ جائے گی، ہم ریٹائر ہو جائیں گے، اور یہ بچوں کی سوچ آپ خود اندازہ لگائیں، بڑی الارمنگ ہے، اگنورنٹ ہے، بالکل لاپرواہ، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سیکھنے کا تو شوق ہی نہیں ہے۔ ہمیں بہت تھا، یقین کریں، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، رسالے پڑھنے کا شوق تھا، سیکھنے کا شوق تھا، نئی معلومات کا شوق تھا، کوئی بزرگ بڑا بیٹھا تو اس کے سامنے بیٹھنے کا شوق تھا کہ یہ بات کرتا ہے بڑی اچھی، اس کی بات سنی جائے۔ نئی جنریشن میں آپ کو یہ 99% ملے گا، 99% کہ وہ بھاگتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ اب آپ لوکل وزڈم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کورس سے، کتاب سے آگے پیچھے معلومات آپ کو براہ راست معلومات پڑھائی دی جا رہی، پڑھایا جا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں۔ لوکل وزڈم سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، گلی میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، بھٹے کیسے بھونے جا رہے ہیں، جوتا کیسے گانٹھا جا رہا ہے، گاڑی کیسے چل رہی ہے، پیٹرول کیسے ڈالا جا رہا ہے، پنکچر کیسے لگایا جا رہا ہے، سمپل، سبزی کیسے تولی جا رہی ہے، ناپ تول، کلو، پاؤ، درجن۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، اب ظاہر جیسے یہ بلاول وغیرہ اور یہ جس کا وہ مریم نواز وغیرہ، دیکھتے ہیں آپ کہ جی وہ آلو 100 روپے درجن ہے جی، اور انڈے 200 روپے کلو۔ اب یہ نہیں، چونکہ انہوں نے وہ لوکل وزڈم ہے نہیں، وہ کبھی اس معاملے میں پڑے نہیں ہیں، تو انہیں وہ معلومات سکھائی جا سکتی ہی نہیں ہے، سکھائی جا سکتی ہی نہیں ہے۔ اب ایک ایج گروپ ہے، بچہ پیدل چلنا سیکھتا ہے، گھٹنوں پہ چلتا ہے، پھر سائیکل چلانا سیکھتا ہے، اس کی ایک میموری ہوتی ہے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، وہ سائیکل پہ گرتا ہے، پڑتا ہے، جھٹکے کھاتا ہے، زخم کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، اسکریچز آتے ہیں، وہ اسے انجوائے کرتا ہے ایک ٹائم پہ جا کے۔ کبھی کبھی بڑی چوٹیں لگ جاتی ہیں، بڑی چوٹیں لگ جاتی ہیں، بڑا ہونے کے بعد آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ جس نے یہ مزے لیے نہیں، ڈائریکٹ گاڑی پہ آ گیا یا ڈائریکٹ موٹر سائیکل پہ آ گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے، ڈائریکٹ وی آئی پی گاڑی میں آ گیا، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھا ہے ڈائریکٹ، اس کو کیا پتا کہ جی روڈ سائنس کیا ہوتی ہے، روڈ فیلوز کیا ہوتے ہیں، روڈ فیلوز کیا ہوتے ہیں، جو قرآن شریف میں لکھ دیے گئے۔ قرآن شریف میں آپ ڈبل کیبن گاڑی کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو روڈ فیلوز کا کیا پتا ہے، روٹ لگا ہوا ہے، ٹاں 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 سائرن بج رہی ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ ایک بڑے نسل کے فوجی ہیں یا ایک بڑے نسل کے سیاستدان ہیں، تو آپ کو کیا پتا ہے کہ روڈ فیلوز کیا ہے، آپ کے بچے کو کیا پتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، فوجی گاڑیاں ہیں، جنرل صاحب کا یا بریگیڈیئر صاحب کا بچہ وہ بیٹھا ہے گاڑی میں، 4 سپاہی بیٹھے ہیں، اسکول جا رہا ہے بچہ، لٹرلی میں خود دیکھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے اسکولوں میں، سرکاری گاڑی کھلی، سرکاری گاڑی سے وہ جناب ایک سپاہی نے بچے کو بیگ لے کر جا رہا ہے اور وہ گیٹ تک پہنچایا جا رہا ہے، وہاں ایک اور ملازم کھڑا ہے، وہ گیٹ اس کو پک کر رہا ہے، اور بچہ وی آئی پی بیٹھ کے وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ خود بھی بریگیڈیئر یا جنرل ہے، جبکہ وہ نہیں ہے۔ اب اس کو کیا پتا روڈ فیلوشپ کیا ہے، وابن السبیل کیا ہوتا ہے، مسافر کیا ہوتا ہے، اس کے حقوق کیسے دیے جائیں گے، اس نے وہ سیکھا ہی نہیں، اس کو سکھایا گیا نہیں۔ اب وہ کتاب سے نہیں پڑھ سکتا، کتاب سے نہیں پڑھ سکتا، کسی سیاستدان کا بچہ ہے جی، بیوروکریٹ کا بچہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہی بیڑا غرق، اس کی تباہی، وہ زیرو سے سٹارٹ نہیں کرتا، وہ وی آئی پی سے سٹارٹ کرتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، بڑے بریگیڈیئر ہیں، تو وہ اکثر، وہ درویش آدمی، بہترین آدمی، تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جناب اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں انہیں بتاتا ہوں کہ بیٹا تم یہ جو عیاشیاں کر رہے ہو نا، تم یہ اسے انجوائے کر سکتے ہو کیونکہ تم ایک بریگیڈیئر کے بیٹے ہو، لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرا باپ ایک مزدور تھا، ایک چھوٹا آدمی تھا، ایک مزدور تھا۔ تو تم اپنے باپ کے بل بوتے پہ کر سکتے ہو، میں اپنے باپ کے بل بوتے پہ ہی سیکھ کے آیا۔ اگر ایسا سکھایا جاتا نا تو سیکھنے کا عمل بڑا ہوتا ہے۔
لوکل وزڈم آپ بہت سیکھتے ہیں، اور اس کو قرآن شریف میں اس لیے لکھا ہے کہ تم جب تک لوگوں کے معاملات دیکھ نہیں لو گے، تم پہ بیت نہیں جائیں گے، تم پہ وہ اثر نہیں کرے گی بات۔ جس نے بھوک نہیں دیکھی وہ بھوک کو جانتا نہیں ہے، جس نے پیاس نہیں دیکھی وہ پیاس نہیں، جس نے مسافرت نہیں کی، پیدل نہیں چلا، اس کو لوکل وزڈم نہیں آئے گی۔ ابھی بھی میں وہ دیکھ رہا تھا ولاگ کسی کا، وہ لڑکے آج کل بنا رہے ہیں نا ویڈیوز، سیر سپاٹے کرتے ہیں، تو اس میں وہ بچہ تھا، بڑا اچھا کوئی ویڈیو بناتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی ہم پہلے آتے رہے یہاں گاڑیوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ یا بڑی گاڑی میں، تو اب اس دفعہ ہم نکلے بائکس پہ، تو بائکس پہ جو ایکسپلور ہو رہا ہے یہ علاقہ، یہ بالکل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ اس میں آپ کی جو ویژن ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہ آپ ایک موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، بار بار رک رہے ہیں، عام آدمی سے مل رہے ہیں، عام آدمی سے بات پوچھ رہے ہیں، تو اس کی جو لوکل معلومات ہے بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ۔ اس بات کو اشفاق صاحب نے بڑا شاندار ایک دفعہ ٹی وی پہ سن رہا تھا، شاید سنا ہوگا آپ نے لازمی، کہتے ہیں میں جب عالم فاضل ہو گیا، بڑا علامہ، بہت پڑھ لکھ کے آ گیا، پاکستان سے باہر گھوم پھر کے آ گیا اچھی طرح، تو پیچھے میں گیا گاؤں اپنے اور لوگوں سے ملا، وہاں ایک ہمارا پاپا موچی بیٹھا ہوتا تھا پرانا، ایسے وہ ادھر ہی بیٹھا تھا جہاں ہم نے بچپن میں دیکھا تھا، وہیں وہ اینڈ پہ بھی بیٹھا تھا، بڈھا ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو بڑی علمی معلومات بتائی کہ جی بابا جی یہ جو شہد، یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، یہ جو اڑتی پھر رہی ہے، وہ مکھیاں اڑا رہا تھا، تو کیا یہ مکھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، 3000 لینس ہوتے ہیں اس کی آنکھ میں، چاروں طرف دیکھ سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے بڑی علمی بات کی، بڑی سیانی، کہ جی یہ بابا مروب ہو جائے گا فوراً، لیکن چونکہ اس کو لوکل وزڈم پتا تھی، تو اس نے کہا یار بڑی نالائق نکمی، بڑی بدنصیب مکھی ہے، 3000 آنکھیں ہیں پھر بھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ کہتے ہیں میرے سارے علم پہ گھڑوں پانی پڑ گیا کہ میرا علم کدھر، یہ تو اس کی بات بہت مضبوط ہے، اس کی 3000 آنکھوں کا تو ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، تو خام خام سیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں لوکل وزڈم بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، آپ کو چپ کرا دیتی ہے، اور جب تک موجود نہ ہو، معلوم نہ ہو، آپ نے کتاب سے نہیں آتی، کتاب سے نہیں آتی، یہ مار کھانے سے آتی ہے، انوالو ہو جانے سے آتی ہے، وہ اپنی سبیل آپ سیکھیں گے ایسے ہی، ایک ربط بن جاتا ہے، ایک رابطہ بن جاتا ہے جب آپ نکلتے ہیں۔ اب میں صبح نکلتا ہوں نا اسکول کے لیے، تو مخصوص چند لوگ، کوئی کسی جگہ کھڑا ہے، کوئی کسی جگہ کھڑا ہے، کوئی سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے ساتھ، تو ایک لنک بن جاتا ہے، اس کے ساتھ لنک بن جاتا ہے، اس سے ایک رغبت آ جاتی ہے، اور اگر نہیں آ رہی تو آپ یو آر اے ڈیڈ مین، نہیں آ رہی تو آپ فارغ آدمی، آپ کے اوپر اللہ کی مہربانی نہیں ہو رہی، اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھولیں اور آپ راہ چلتے لوگوں کو سلام کرتے نہیں جا رہے اور لوگ آپ کو سلام نہیں کریں، اس کا مطلب آپ کا رابطہ لوگوں سے بنا نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں جا رہے، گڑبڑ ہے۔ اب ہم نکلتے ہیں نا تو مخصوص چند لوگ ہیں، ایک سوزوکی ہے مخصوص، وہ یہاں سے ہی چلتی ہے، وہ ہمارے آگے ہمارے روٹ بھی جاتی ہے، ایک وہاں سے ایک گاڑی آتی ہے، وہ میں اس کو انجوائے کرنے لگا ہوں اب، کیونکہ وہ روز کا روٹین بن گیا ہے کہ وہ مخصوص جگہ سے سٹاپ، مخصوص جگہ سے اڑنا، پھر وہ جہاں سے ہم فیول لے رہے ہیں، اب وہ پمپ والا بھی جان پہچان کا ہو گیا ہے، وہ بھی مجھے جانتا ہے، میں بھی اسے جانتا ہوں۔ اگر یہ لوکل ربط آپ میں نہیں پیدا ہو رہا، آپ کا دل نرم نہیں پڑے گا، آپ کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو گئے دل مردہ ہو جائیں گے، آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی، دل میں نہیں جائے گی، دل کا نرم پیدا ہونا، لوگوں کے ساتھ موافقت پیدا ہونا، انسیت پیدا ہونا، لوگوں کے معاملات جاننا، سلام دعا رکھنا، یہ آپ کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اولاد ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، فیملی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان سے آپ کو موافقت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ دل کو نرم کرتے ہیں۔ جب دل نرم ہو تو وہ تیار ہوتا ہے معلومات لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے۔ نہیں ہے، آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی، بہت مشکل ہے، پتھر دل ہو جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ وہ کولو کا بیل ہے، بس وہ گھومتا جا رہا ہے، پٹی آنکھوں پہ بندھی ہے، گھومتا جا رہا ہے، کتنا سفر کیا کوئی پتہ نہیں، لگاتار چل رہا ہے لیکن جانا کہیں نہیں۔ تو بہرحال، تو جو لوگ راستے کے لوگ ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں، یہ انہی کے کام ہے، کوشش کرتے ہیں، انہی کو امید ہو سکتی ہے کہ رحمت ملے گی اللہ کی۔ آگے یسألونک کا خمری والمیسر آپ نے پڑھ لیا کہ جی یہ شراب اور جوا۔ اب شراب اور جوا نا، میں بتا رہا تھا آپ کو بات جو بالکل ذہن سے وہ کہیں اور چلی گئی، کہ وہ جنریشن جو پڑھ نہیں رہی، لکھ نہیں رہی، آگے نہیں جا رہی، لوکل وزڈم نہیں جان رہی، 15 18 20 سال بعد جب یہ پوری دنیا کو ہولڈ کریں گے، اور ہم جیسے لوگ اب زیادہ تر مر چکے ہوں گے، اور جو ہوں گے وہ کسی لائق نہیں ہوں گے، بوڑھے بوڑھے بالکل فارغ کسی کونے میں، تو یہ کیا اپنی زندگی گزاریں گے؟
ایک نیا نظام ہوگا، وہ بھی شاید اچھا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن الارمنگ ہے۔ قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے نا، الارمنگ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو اس کا رزلٹ برا آتا ہے، برا رزلٹ آتا ہے۔ جب قوم برائی میں پڑی ہو، ناپ تول میں کمی کرتی ہو، اس کے اندر انسیت محبت نہ پیدا ہو، نرمی نہ پیدا ہو، کسی کا خیال نہ کرتے ہو، سیکھتے نہ ہو، سمجھتے نہ ہو، انجام برا ہے لازمی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا لکھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا لکھا ہوا ہے پیچھے کہ ان کا باپ اور وہ قوم کیا کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم کا لکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہیں، تباہ کیا ہے، لکھا قرآن شریف میں تفصیل کے ساتھ۔ مکہ والوں کا لکھا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں عنقریب ہم انہیں پکڑنے والے ہیں، دیکھو ہم کیسے پکڑتے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ ہم ظلم نہیں کر رہے، ہم نہیں ظلم کر رہے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ہم نے فارمولہ وہ بنا دیا ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے لازمی۔ تو جواب کیا دیا ہمارے وہ دوست جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو زیادہ تر فیملی ممبرز ہیں وہ جوئے میں ملوث ہیں۔ اللہ، یہ میں آپ کو قرآن شریف سامنے پڑھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آج کی کل کی بات بتا رہا ہوں، 24 آور بیفور، کہ جوئے میں ملوث ہیں زیادہ تر فیملیز۔ کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو جوا لگا رہے ہیں، بٹیرے لڑا رہے ہیں، مرغے لڑا رہے ہیں، تیتر لڑا رہے ہیں، کبوتروں کی بازی لگ رہی ہے، ہوا میں اڑا رہے ہیں کبوتر، اس کے اوپر شرطیں لگ رہی ہیں اور پیسے جیت رہے ہیں، اور بہت بہت پیسے بھی جیت گئے لوگ، اور بہت پیسے آ گئے، اور ہار بھی رہے ہیں، لیکن جیت بھی بہت رہے ہیں، زیادہ تر جیت رہے ہیں۔ 2-4 بٹیرے پالے میں، 2-4 مرغے پالے میں لڑ رہے ہیں اور لاکھوں روپے کمائی ہو رہی ہے، بیل کی دوڑ لگ رہی ہے، کمائی ہو رہی ہے۔ یہ ٹرینڈ صریحاً قرآن شریف کے حساب سے حرام ہے۔ شرطیں لگانا، جوئے کھیلنا، یہ سارا صریحاً حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ براہ راست لڑائی ہے میرے ساتھ۔ اگر تم میری مکروہات ممنوعات کو، حدود اللہ کو توڑتے ہو، براہ راست لڑائی ہے۔ پچھلے 2-3 سال پہلے انہوں نے مجھے ایک کوٹھی دکھائی کہ یہ جو ٹرپل سٹوری کوٹھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فلاں ایک شخص جوئے میں رات کو ہار گیا، 3 منزلہ کوٹھی، اور ایک کا پتہ چلا وہ اپنی بیوی ہار گیا جوئے میں۔ یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں 1400 سال پرانی بات نہیں بتا رہا کہ جی یہ پرانا مکہ میں ہوتا تھا اور وہ بیگمز تھے اب وہ کرتے تھے، نہیں جناب، میں پاکستان کی راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس حد تک لوگ لینینٹ ہو گئے ہیں، اس حد تک لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ براہ راست جو ممنوعات ہیں، حرام چیزیں، اس کو لوگ چھوڑ چکے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ بڑا مزہ آتا ہے، اور ہم نے شرط لگائی یہ حرام نہیں ہے، یہ جوا ایک الگ چیز ہے، یہ تمام جوا ہے سارے کا سارا۔ ایزی ارننگ، ایزی منی، کسی کا حق چھین لینا یا اپنا حق، اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کا حق جب لے رہے ہیں تو آپ بھی ہار جاتے ہیں جوئے میں اچھا خاصا، اور باقاعدہ وہاں پہ منصفین بیٹھے ہیں، منصفین جن کی زیر نگرانی ہوتا ہے، وہ بڑے تگڑے ہیں، آپ جو چیز ہارے ہیں وہ آپ کو ہارنی پڑے گی، جو چیز جیتے ہیں وہ آپ کو دی جائے گی، انصاف ایمانداری کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ باتیں کھلے صاف نہیں بتائیں گے اور انہیں اپنی اولاد کو نہیں روکیں گے کہ بیٹا عیاشی کا راستہ بند کرو، یہ ضرورت سے زیادہ کھانا بند کرو، یہ ضرورت سے زیادہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ ضروری غیر ضروری چیزیں جو پھیل گئی ہیں جس میں تم خرچ کر رہے ہو، یہ مصنوعی ہیں، ایک وقت آئے گا یہ تمہارے پاس نہیں ہوگی، یہ کتنا پیسہ تم اس کماؤ گے، کتنا پیسہ کماؤ گے اور کہاں تک پورا کرو گے؟ جب نہیں پورا ہوگا تو پھر تم انفیئر مینز میں جاؤ گے، غیر قانونی رستوں سے حاصل کرو گے، سیکھو گے، اس کو ڈھونڈو گے اور چھین لو گے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو قناعت سکھائی جائے، بچے کو پرہیزگاری بتائی جائے اور منع کیا جائے کہ قرآن شریف میں منع ہے بھائی جان، اس کے نزدیک نہیں جانا، اس کا رزلٹ برا ہی آئے گا، جو اللہ نے منع کر دیا سو منع کر دیا، اس کا رزلٹ برا ہے سو ہے۔ آپ لاکھ لاجکس دیتے رہیں اور لاکھ کہیں بڑا فائدہ ہوا اور فلاں نے یوں ٹریڈنگ کر لی اور یوں، اس کا نتیجہ برا آنا ہے ہر صورت لازمی۔ حدود اللہ کے نزدیک نہیں جا سکتے، حدود اللہ کو نہیں توڑ سکتے۔ اب یہ ہے محکمات، آج کی آیات محکمات میں سے احکامات ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں، پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں، یہ محکمات ہیں، جو کہہ دیا سو ہوگا، کہ ہمارا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے سو رک جاؤ، وہ 7ویں سپارے میں پڑھا آپ نے، وہ اس کو بالکل آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ دیا یا قل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو آگے،
کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی سٹیج پہ. حرام حرام ہی رہے گا. شراب حرام رہے گی, جوا حرام رہے گا, ہر طرح کا. اگر کوئی آپ کو چار پانچ دائیں بائیں چار چبیرے کوئی ملوث ہو, آپ اس کو روکیں, آپ اس کو کہیں کہ یہ قرآن میں حرام ہے اور نہیں کرنا چاہیے, اور آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں, آپ آسانی کے راستے پہ آ جائیں, آپ ہلکے ہو جائیں, کاندھے سے بوجھ اتار دیں. زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ جی ہمارا گزارا نہیں چلتا, اگر یہ کام نہ کریں ہمارا گزارا نہیں چلتا. تو گزارا نہ چلے بھائی جان, مر جائیں بھوک سے, مر جائیں, ختم کریں, لیکن حرام کی طرف مت جائیں, نجس کی طرف مت جائیں, سور کا گوشت مت کھائیں, ہے نا. تو بہرحال قل فیہما اسم کبیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے, یہ بڑے گناہ کی بات. اسم کبیر سمجھتے ہیں آپ, اگر رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا جائے, خود اللہ کہہ رہا ہو, یہ کتنی بڑی بات ہوگی. اس کو سوچنا چاہیے کہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اے نبی کہو یہ بڑا گناہ ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, چھوٹی سی چیز نہیں ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا, لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اب اس کو ہم نے پچھلے سبق میں بھی ڈسکس کیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ پھر پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. قُلِ الْعَفْوَ, جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اگر نہیں کرو گے تو تم اس کی رغبت میں پڑ جاؤ گے اس کی رغبت میں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, یہ ہیں کھلی کھلی آیتیں ہیں جو کھول کر اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ شاید تم غور و فکر کرو شاید. تو یہ اسی لیے لکھا ہے کہ یہ وہ چیزیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, کوئی سودے بازی نہیں. کسی سٹیج پہ آپ کو موت لاحق ہو گئی ہے, پوری فیملی موت کے منہ میں جا رہی ہے, آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے, آپ شراب کی طرف نہیں جا سکتے, آپ جوئے کی طرف نہیں جا سکتے, نہیں کر سکتے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے کام ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, کہ ان سے الگ تھلگ رہنا ان کے مال دولت سے, لیکن ان کے بھلائی کے کام کرتے رہنا, محافظ بننا ان کے بہترین کام ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تمہارے ساتھ یہ کوئی شراکتی کام کرتے ہیں, ان کے کوئی کاروبار ہے جس میں تم محنت کرتے ہو, تو یہ تمہارے بھائی ہیں. کوئی زیادتی کا ہاتھ نہ بڑھایا جائے, اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. واللہ, اور قسم ہے کہ اللہ جانتا ہے, یعلم المفسد من المصلح, مفسد کو بھی جانتا ہے, مصلح کو بھی جانتا ہے, جو فساد کر رہا جانتا ہے اللہ, اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے. تو تم بچ نہیں سکتے. سیدھے راستے پہ جاؤ گے اللہ جانتا ہے, الٹے راستے پہ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تم کہیں نہیں بھاگ سکتے, بچ نہیں سکتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اللہ اگر چاہتا تو تمہیں مشقت میں, مشکل میں ڈال دیتا, یعنی یہ قانون سخت کر دیتا, لیکن کیا نہیں ہے. ان اللہ عزیز الحکیم, کہ بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا. آگے نکاح کی بات ہے, بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے, آج کل ٹی وی پہ بہت آتا ہے, فلم اور ٹی وی میں بہت آتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ فیملیز باہر لے گئے ہیں, ان کے بچے باہر جوان ہوتے ہیں, بیٹیاں بیٹے باہر جوان ہوتے ہیں, ان کے ایک بڑا سیریس سنجیدہ مسئلہ ہے یہ. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, مشرک عورتوں سے شادی مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. وَلَا أَمَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, غلام لونڈی بھی ہو نا مسلمان, تو وہ اس مشرک عورت آزاد سے بہتر ہوگی. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگر تم اس بات کو پسند کرو, اگر تمہارے دماغ اتنے ہیں کہ تم اچھی بات کو اچھا جانتے, تو ہم نے تمہیں بڑی صحیح بات بتائی ہے, اگر غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ, ابھی کسی مولانا, کئی علامہ صاحب نے, کسی نے نہیں, کئیوں نے اس پہ کہا ہے کہ اگر تمہیں پسند ہو غلام لونڈی تو ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے. غلام لونڈی کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہو رہی, اس فارمولے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جو فارمولہ دے رہے ہیں نا تمہیں, کہ غلام عورت بہتر ہے اگر مسلمان ہے, مشرک کافر عورت سے وہ بہتر ہے. اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو, پسند ہے تمہیں اس بات کو, کیونکہ جو اس کے آفٹر افیکٹس آئیں گے کہ تمہاری اولاد کیا ہوگی, بچہ پیٹر ہوگا, جان ہوگا, یا راہل ہوگا, یا عبد الرحمان ہوگا. اگر تم اس بات کو جانتے ہو, سوچتے ہو, فیصلہ کر چکے ہو, تو پھر تم سوچ لو اس بارے میں کہ کوئی ہندو عورت ہے یا کوئی سکھ ہے, اگر آپ اسے شادی کرتے ہیں تو اولاد کس کے اوپر جائے گی, باپ پہ یا ماں پہ, ہے نہیں؟ یا شاہد کپور ہوگا, ہے نہیں, آدھا مسلمان آدھا کافر ہوگا, وہ شاہد کپور نہیں, وہ اس طرح کے بہت تتر بیٹھے ہیں بہت سارے.
تو بہرحال ہوتے ہوں گے. قرآن شریف میں منع ہے, بالکل سیدھی بات ہے, قرآن شریف میں تو اسے منع کر دیا ہے. چاہے جتنا مرضی پاپ سٹار ٹاپ سٹار ہو لوگا پٹھا, وہ کھوتے کا بچہ ہے, اس کو تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے, قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھ لیتا تو وہ اس کی اپبرنگنگ بچپن سے ہوتی ہے. وہی پیچھے بات جہاں بھی بات کر رہے تھے, بچپن سے سکھائی جاتی ہیں یہ چیزیں, خمیر میں ڈالی جاتی ہیں کہ بھائی جان ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک پرائیورٹی ہے, ہم ہندو ہیں ہماری ایک پرائیورٹی ہے, ہم عیسائی ہماری ایک پرائیورٹی ہے, ہم یہودی ہماری ایک پرائیورٹی ہے, ہم سکھ ہیں ہماری پرائیورٹی. جس مذہب کے ہیں وہ اس کی فیملی والے اس کو ایک اپبرنگنگ میں لے کے آتے ہیں, ایک اصلاح کرتے ہیں اس کی اپنے مذہب کے حساب سے. اب اس خبیث کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو سیکھے. ہندو ہے تو اپنے ہندو مذہب کو سیکھے, اپنی کتاب اٹھائے پڑھے, اس کو ویدوں کو پڑھے نا اپنی کتاب کو. وہ اس نے پڑھی نہیں ہوتی, وہ تیتر بٹیر, وہ نیٹ سے معلومات لے رہا ہوتا ہے گوگل کر کے. تو نیٹ اور گوگل پہ کدھر سے علم آتا ہے اتنا, ایک لمٹ میں آتا ہے, وہ ضرور بہت اچھا ہے, بالکل ہے, لیکن وہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. آپ کو پہلے سوال لکھنا سیکھنا پڑے گا کہ سوال ہے کیا, سوال کرنا جاننا چاہیے کہ سوال ذہن میں آ کیا رہا ہے. ان فیکٹ ہمیں سوال کرنا بھی نہیں آ رہا ہوتا. آپ کو سوال کرنا آتا تو آپ گوگل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سوال لکھنا نہیں آیا تو آپ کیا سوال لکھیں گے؟ اور پھر جو جواب ہوگا وہ آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں, کر لیں, گوگل پہ سوال کر کے دیکھ لیں. آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کو ہنسی آ جائے گی. آپ گوگل ٹرانسلیٹر لے لیں اور اس میں آپ کچھ لکھیں اردو سے انگلش ٹرانسلیٹ کر کے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی صداقت ہے اس میں. ہم لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں, نیٹ پہ آیا جی, انٹرنیٹ پہ پڑھا رہا ہے. او بھائی جان اس میں کہاں سے وہ ایک تصدیقی وہ مہر لگی ہے کہ یہ 100% سچی بات ہے؟ یہ کہاں لکھا انہوں نے یہ نہیں لکھا. میں نے تو کہا کسی میراثی نے جو اپلوڈ کرنا ہے کر دے, ہم نے کسی کو نہیں روک رکھا. تم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرو, چاہے ٹانگیں ننگی کر لو, چاہے پورا برقع پہن لو, تمہاری مسئلے کی بات, ہم دونوں اپلوڈ کرتے ہیں. تو بہرحال اپبرنگنگ ہو اگر بچپن سے شروع سے تو پھر خمیر میں آئے گا ہی نہیں. اب ہمارے ایک دوست ہیں ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے, ان کو ایک عارضہ ہو گیا, باہر گئے پاکستان سے, تو ان کو کبھی کوئی لڑکی پسند آ جائے کبھی کوئی, اور ساری غیر مسلم. وہ بھی کوچیاں ایک سے بڑھ کے کالی حسینی فارغ بالکل ہی تھکی ٹٹی جو ہو وہ پسند آ جائے کہ جی میں اس سے نکاح فرمانا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو ایک مشورہ دیا, میں نے کہ یار ایک دفعہ آپ ایسا کریں, شادی سے پہلے ایک عمرہ کر کے آئیں, آپ مکہ مدینہ ہو کر, وہاں آپ کو ایک سے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئے جو مسلمانوں میں بھی ہیں, شاید آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے. آپ نے دیکھا کیا حسین لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ حسن میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. میں وہ نیگیٹو نہیں بات کر رہا, میں ویسے ہی سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پوری دنیا سے جو مسلمان وہاں آتے ہیں, چاہے وہ عورت کالی ہو چاہے وہ مرد کالا ہو, افریقن, اس قدر خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے وہاں. یا پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اپیلنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ایک بندہ مومن کی آنکھ دیکھ سکتی ہے, مسلمان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اس وقت اس کو جو بھرے پسینے آ رہے ہوتے ہیں, ٹپک ٹپک حرم میں پھر ویسے, ہرگز آپ کو کوئی گھن کراہت نہیں آ رہی ہوتی. کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت؟ یہاں تو کوئی پسینے میں آدمی بیٹھا ہو سزوکی میں آپ کے ساتھ, پائی پڑا ہو کے بیٹھا, کیوں وہاں کیوں نہیں ہو رہا ہوتا ایسا؟ اس لیے کہ وہ سرشار ہوتا ہے, وہ پاک ہوا ہوتا ہے, وہ گندا نظر بے شک آئے. ظاہر ہے آپ نے احرام باندھا ہوتا ہے, آپ نہائے نہیں ہوتے, احرام میں آپ نہاتے نہیں, لیکن آپ کی طہارت جو ہے نا وہ وضو کیا ہوتا ہے آپ نے, آپ کے اندر سرشاری جو طہارت کی ہے نا وہ الگ خوشبو دے رہی ہوتی ہے. تو مومنات اگر آپ وہاں نظر آئیں, آپ کی آنکھوں میں پردہ نہ ہو, تو آپ کبھی غیر مسلم کی طرف جائیں گے نہیں. میرا خیال ہے دنیا کا سب سے زیادہ حسن مسلمانوں میں ہے. ابھی ایک لڑکی انڈیا سے آئی ہوئی تھی, وہ ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا, وہ ایک ایکٹر ہے, بڑی اچھی شکل کی. تو کہہ رہی جب سے ہم پاکستان آئے ہیں نا تو ہمیں کمپلیکس ہو گیا کہ یار یہ تقسیم کے وقت ہوا کیا ہے, ساری خوبصورت لڑکیاں ادھر آ گئی ہیں, ان کی سکن دیکھو ہماری دیکھو, وہاں کوچیاں کالیاں رہ گئی ساری میک اپ کر کے دوبارہ, اور یہاں سارے راہ چلتے وہ ایشوریا رائے سے بھی اوپر کہیں جا رہی ہے. تو مسلمانوں میں بڑا حسن ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چاہیں غیر مسلموں کی طرف, وہ بڑے گندے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج کی لاسٹ 24 آور ایک ویڈیو چل رہی تھی اور اس میں ایک آدمی انٹرویو لے رہا تھا, انگلینڈ میں بھی اور امریکہ میں, دونوں جگہ. وہ لڑکیاں انتہا کی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں, 12, 14, 15, 18 سال کی, اور بڑے خوبصورت سے لباس ان کے, وہ نیم بہانہ قسم کی لڑکیاں, وہ اچھی بڑی لگ رہی ہوتی ہیں, اپیلنگ. اب اس نے ان سے پوچھا کہ جی
آپ نے کتنے مردوں سے آج تک رابطہ کیا؟ کتنے مردوں سے آج تک؟ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نیٹ پہ ڈھونڈ لیجیے گا، اس کو مل جائیں گی بے شمار ویڈیو۔ تو سب سے کم فگر جو بتانے والی لڑکی تھی اس میں 5 تھے، 5 وداؤٹ میرج، شادی نہیں، 14 15 18 سال کی لڑکی تھی۔ تو اس نے کہا جی 5 بوائے فرینڈ رہے ہیں میرے۔ تو اس میں وہ بڑا اس نے اس کو ڈی موٹ کیا کہ صرف 5 ہی؟ تو ایک لڑکی نے کہا آج کی فگر کی بات کر رہے ہو، لائف ٹائم نہیں، 5 مردوں سے میرا آج رابطہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ وہ قوم ہے، ان کی شکلوں کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جتنی مرضی خوبصورت ہو، اگر ایک دن میں وہ 5 مردوں کو جانتی ہے تو آپ کی کس کام کی ہے بھائی؟ 1 نائٹ اسٹینڈ، وہ تو کھلے ہم کہتے ہیں کہ جی لائف ٹائم آپ ریلیشن شپ بنانے جاتے ہیں کہ 1 نائٹ اسٹینڈ؟ تو 90% کا جواب تھا 1 نائٹ اسٹینڈ بہت ہے، بس ایک دن کی دوستی بہت ہے، عیاشی کرو جان چھڑاؤ۔ تو آپ کیوں ان مشرکات کو پڑھتے ہیں قرآن شریف میں جو 1500 سال پہلے لکھی تھی؟ کیوں اس راستے پہ جاتے ہیں؟ اس کے خمیر کو تبدیل کریں گے آپ؟ جس نے خنزیر کا گوشت بچپن سے کھایا، اس کے باپ دادا نسلوں نے کھایا ہے، شرابیں پیتے رہے، آپ وہ نکال دیں گے اس میں سے ایک دم؟ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں، بہت کم جو مومن حتیٰ یومن، جب وہ ایمان لے آئے تو اس سے نکاح کرو۔ ایمان لے آئی تو وہ خمیر اللہ تعالیٰ بدل دے گا، بدل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لے نا کوئی آدمی دل سے، وہ بس اسی لمحے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ کہیں اور کوئی اور نیا سمندر کھل جاتا ہے، اس میں سمجھ نہیں آتی، ایک دم ہوتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں کئی غیر مسلموں کو، جیسے ہی مسلمان ہوئے ایک دم تبدیلی آ گئی، ایک دم۔ تو یہ قانون بڑا سخت ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں لینی چاہیے کہ جی جائز ہے اور یوں ہے، مکروہ ہے اور ممنوع ہے، بالکل ایسی بات نہیں۔ جہاں لکھ دیا اللہ نے تو وہ اس کو ناپسندیدہ عمل ہے، بالکل مت کریں آپ۔ اس اولاد کو وہاں پہ آپ انگیج کریں، پہلے خود انگیج ہو نا۔ جب خود گند گھولتے رہیں وہاں جا کے، ننگی عورتیں دیکھتے رہیں اور تسلی کے ساتھ، وہ اولاد کو آپ کہاں روکیں گے؟ تو بات ختم ہوئی نا، چور تو آپ کے اندر بیٹھا ہے، گڑبڑ ہوگی، غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے ٹھیک کریں، لیکن وہ ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے کیس، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک بچی تھی 15 17 18 سال کی، انگلینڈ میں، تو اس کے بھی والد کا فون وہاں سے آیا کہ جی بچی ہے اور یہ کسی سے مل رہی ہے، وہ انڈین لڑکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ ملے۔ میں کہا جی آپ کتنوں سے روکیں گے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ مجھ سے ملے؟ یہ تھوڑے دن میں تو ویسے ہی اسے چھوڑ دے گی، یہاں کا کلچر تھوڑی ہے کہ وہ لائف ٹائم ریلیشن بنا رہی ہے، یہ تو چھوڑ دے گی۔ کوئی ہو سکتا ہے کوئی افریقی مل جائے، ہے جی، کوئی برازیلین مل جائے، کوئی مصری مل جائے، کوئی پاکستانی مل جائے، لیکن وہ لانگ ٹرم ریلیشن ہوتے ہی نہیں ہے وہاں۔ وہ تو بس دوستی کر رہی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ وقت نکل چکا ہے، تربیت تو کرنی تھی پہلے، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو اب تو شکر کرو اگر کوئی شادی کر رہا ہے واقعی لانگ ٹائم میں، لائف ٹائم، شادی کر ہی نہیں رہے، یہاں تو تنقیح کی بات ہے، نکاح کی بات، اب تو لوگ نکاح ہی نہیں کر رہے۔ اب تو شکر کرنا چاہیے کہ کوئی نکاح کی بات کرے تو مشرک مومن تو وہ بندہ بعد میں سوچے گا نا۔ تو بہرحال وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین مردوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے اپنی عورتوں کے، کہ جب تک وہ ایمان نہ لے ہیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مسلمان ہو اور غلام مرد بھی ہو، خستہ حال بھی ہو، گھرا ٹوٹا بھی، تو وہ اس آزاد ویل آف آدمی سے بہتر ہوگا جو مشرک ہے، کیونکہ وہ شراب، جوا، حرام، سور کا گوشت نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کے اسقاط ہوں گے۔ میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، جوانی کا عالم تھا، میری ایک دوستی ہو گئی ایک عورت سے، فلپائن کی تھی، بہت اچھی ڈیسنٹ عورت تھی، پڑھی لکھی بہت تھی، لڑکی تھی، بہت اعلیٰ پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے بہت اچھی لگی، شکل بھی ٹھیک تھی۔ تو وہ ہمارا رابطہ رہتا تھا اس سے کافی دن۔ میں کہ جی کیا کھانا وانا کھایا آپ نے؟ میں پوچھا نا کیا کر رہے ہو، اس نے پوچھا، میں نے کہا لنچ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے کر لیا لنچ؟ اس نے کہا ہاں جی۔ میں کہا کیا کھایا؟ اس نے کہا مت پوچھو، تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ میں نے کہا پھر بھی خیریت ہو؟ میں نے کہا جی سور کا گوشت کھایا ہے۔ تو بس اس وقت وہ دل میں ایک ایسا سواں چبھا، میں نے کہا یار کس چکر میں پڑے ہو؟ یہ عورتیں کب چھوڑیں گی سور کا گوشت؟ کب چھوڑیں گی شراب؟ چھوڑ نہیں سکتے، فطرت میں شامل، چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں۔ لاجکس پوچھے گا کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ آپ کب تک بتائیں گے یار شراب نہیں پینی کیوں حرام ہے، چھوڑ دو، کیوں چھوڑوں؟ کب تک جسٹیفائی کریں گے اور کیوں کریں گے آپ پہلے ہی اس اپ برنگنگ کو لے کر آئیں جو پاکیزہ عورت ہے، جو آپ کے دماغ کی ہے، سوچ کی، کہ جناب
حرام کو حرام جانتی ہے، وہ قرآن کے لکھے ہوئے حرام کو تو حرام جانتی ہے. یا آپ کہیں کہ غیر مرد سے رابطہ نہیں کر سکتے آپ، یہ حرام ہے، تو وہ جسٹیفائی کرتے رہیں کہ نہیں یہ تو میرا فرینڈ ہے تو یہ میرا وہ. کتنا روکیں گے آپ، کہاں تک روکیں گے؟ کچھ عورتوں نے تو اس انٹرویو میں کہا کہ جی 50 مردوں کو جانتی ہوں آج تک، 60 کو جانتی ہوں، 100 سے رابطہ ہے. ایک سے بریک اپ ہوا، دوسرے سے بریک ان کر لیا، بریک اپ بریک ان چلا جا رہا ہے جی. پتہ نہیں وہ بریک ان تو نہیں کہہ سکتے اس کو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لنک کر دیا کیا کر لیا. اچھا ایک ہی بوائے فرینڈ پہلے چھوڑ دیا، پچھلے سال دوبارہ ہو جاتی ہے کہ جی دوبارہ آ گیا وہ، یہ بھی ہو جاتا ہے. ایک عجیب معاشرہ ہے، ایک عجیب. اگر آپ مردہ دل ہے تو آپ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ لبرل قوم ہے. اگر آپ مسلمان ہیں بھائی جان تو آپ کو یہ برداشت نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور یہ کیڑا جاگ جاتا ہے وہاں جا کے تھوڑے عرصے میں، عیاشی کر لینے کو کچھ عرصے بعد جاگ جاتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ہی ٹھیک ہے. ہمارا کلچر، وہ کوڑا جو گلیوں میں پڑا ہے نا، نالیاں بہ رہی ہیں، وہ کم از کم اتنا گندا نہیں ہے. وہ کوڑا گلیوں کا تو ہم اٹھا سکتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، جلدی سے آگ لگا کے جلا کے ختم. اس گند کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ فتنہ ہے جو ختم، یہ تو خمیروں میں اور نسلوں میں پیدا ہوا اور یہ ٹھیک ہونے کے موڈ میں نہیں ہے. عیاشی کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ واپس نہیں آنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ تمہارے یہ جو آفٹر افیکٹس ہوں گے، جنہیں زبردست جھٹکے ہیں، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو ایک سٹیج آ جائے گی تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ہم ایک بوٹی لگا دیتے ہیں تمہارے اندر، جب مسلمان ہوتا ہے نا اس میں ایک بوٹی لگ جاتی ہے، کسی وقت بھی وہ درخت بن جائے گا، جوان ہو جائے گا. نو میٹر وٹ، آپ جو مرضی جس سٹیج کے بھی آدمی، کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی وہ مسلمانیت جاگ جاتی ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اور تمہیں اللہ تو چاہتا ہے جنت کی طرف آؤ، مغفرت کی طرف آؤ، اس کے حکم کی طرف آؤ. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یہ آیتیں جو اللہ کھول کھول کر تمہیں بیان کر رہا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر لو، کہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں. اسی لیے ہے کہ انسان میں جیسے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے ایک واضح فرق موجود ہوگا ایک دم. ہمارے پاکستان ہندوستان کے لوگ تو اچھی طرح جان سکتے ہیں اس بات کو کہ جب یہ مسلم آئے ہیں یہاں پہ اور انہیں تبلیغ کی ہے اسلام کی، تو یہ ہندو فیملیز ہی تھے، راجپوت فیملی ہیں، اور یہ دوسرے تیسرے انڈینز جو تھے. جب انہوں نے کلمہ حق پڑھ لیا تو ایک دم ڈفرنس آیا، ایک دم فرق ہوا ہے، ایک دم بالکل سارے رسم و رواج بدل گئے ہیں، اچھا برا سارا بدل گیا. وہ یکسر الگ ہو گئے، ہم یکسر الگ ہو گئے. اب کسی پوائنٹ پہ کسی جگہ ساتھ نہیں ملتے. وہ نواز شریف ہو تو وہ کہہ کے جی وہ ہمارے بھائی یار ملتے ہیں، تو وہ ملتے ہوں گے، آج بھی ملتے ہیں. ابھی وہ پتہ نہیں کون سی دیوالی ہو رہی تھی، ہولی کیا ہو رہا تھا، تو وہ اس میں پوجا پاٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ مل، تو کر رہے ہوں گے، کیک شیک کھا رہے تھے، وہ ان کا مذہب ہوگا. لیکن اگر آپ بندہ مومن ہیں تو آپ میں وہ بوٹی لگی ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ ان کی عزت کریں گے، آپ ان کی تقریب کریں گے، آپ ان کو ساتھ دیکھیں گے کہ بھائی اپنا ریچول کر، لیکن آپ ان کے بتوں کی پوجا میں نہیں گھس جائیں گے. آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا. دلیپ کمار کی بڑی مشہور بات ہے، کتنا مشہور ایکٹر تھا وہ، ایک ہی تھا انڈیا میں، نمبر 1 تھا اس وقت پیک پہ. اور کتنی اس نے ہندو کریکٹر کیے لیکن کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی، نیور. کوئی چانس نہیں کہ کسی فلم میں آپ کو سین مل جائے کہ دلیپ کمار نے فلم میں بھی بت کے آگے کوئی ہاتھ باندھے ہوئے سجدہ کیا ہوا ہے، کوئی چانس نہیں. تو یہ کریکٹر ہوتے ہیں. یہ آپ مسلمان ہیں تو آپ نہیں کر سکتے. شاہ رخ خان ہے تو کر سکتے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. تتر وٹیرا تو کیا ہے، عامر خان ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں نے بیوی ایک ہندو سے شادی کی، پھر دوسری ہندو سے شادی کی، میری دونوں بہنیں ہندو مردوں میں آباد ہیں. وہ ہوگا بھائی، ان کا کلچر ہوگا. لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، امکان نہیں ہے ان باتوں کا. یہ وہ کسی نہ کسی دن آپ کو تباہ کر دے گی، تباہ کرے گی، بیڑا گرک کرے گی. طارق جمیل سے ملنے کا پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ پائی کنفرنس ہو گیا میرا خیال ہے. ادھر یہ کنوینس نہ ہو گئے ہوں. کہتے ہیں نا مسلمان مولوی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مسلمان مولوی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان مولوی کہتے ہیں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے. آپ کو نہیں پتہ یہ بات؟ اہل کتاب سے نکاح جائز. اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، عیسائی ہیں. آپ کہتے ہیں آسمانی کتابیں ان کے پاس ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس وید ہو، اپنشد ہو، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟
کتاب ہے اس کے پاس یا نہیں ہے؟ آپ کہیں نہیں قرآن شریف میں نہیں لکھی، تو قرآن شریف میں تو بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہے جی. کتنے نبیوں کا نام لکھا ہے؟ 24 نبیوں کا نام لکھا ہے. باقی 1,24,000 میں سے تو باقی کدھر گئے؟ باقی آئے یا نہیں آئے؟ بے شمار نبی آئے. لکھا ہے کہ ہم نے کئیوں کا ذکر نہیں کیا، کئیوں کا ذکر کیا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رام اور لکشمن اور یہ اپنا کرشن یہ نبی نہیں تھے؟ آپ کنفرم ہیں اس بات پہ؟ قرآن شریف میں نام نہیں آیا، ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنے بڑے ہند میں نبی نہیں آئے ہوں گے. اتنا بڑا ریجن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. چائنا میں نبی نہیں آئے ہوں گے، رشیا میں نبی نہیں آئے. ایسا ہوا ہوگا. قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہی کی زبان بولنے والا نبی ان میں مبعوث کیا ہمیشہ، جو ان کی زبان میں بات کرتا تھا تاکہ یہ قومیں سمجھیں. تو اس علاقے میں سنسکرت بولنے والا، پنجابی بولنے والا نبی آیا ہوگا. پشتو بولنے والا آیا ہوگا؟ نہیں آیا ہوگا. افغانستان میں پشتو بولنے والا آیا ہوگا، فارسی بولنے والا، چائنیز زبان بولنے والا آیا ہوگا؟ نہیں آیا ہوگا. چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو؟ چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. مرچیں لگ جاتی ہیں مسلمانوں کو اس بات، تیری ایسی تیسی. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھائی جان بالکل ہے سراغوں پہ، میں تو ہوں ہی مسلمان، آپ میرا کو یہی کہیں گے. لیکن آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے جو ایک طویل عرصہ گزرا ہے انسانیت کے اوپر، اس میں نبی آئے ہیں نہیں آئے، رسول آئے ہیں نہیں آئے، پیغمبر آئے نہیں آئے. تو وہ آئے ہوں گے یقیناً. ان کے پاس ہو سکتا ہے بہت ساری اور کتابیں، صحائف، کوئی احکامات نازل ہوئے ہوں گے، انہوں نے کچھ لکھوا دیے ہوں گے. کتابیں کیسے آتی ہیں؟ جلد ہوئی بھی آتی ہے، جلد ہوئی بھی آتی ہے. قرآن شریف جلد ہوا ہوا ہے جی، تاج کمپنی کا نہیں آیا نا. ایک ایک آیت نازل ہوتی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے گئے، کتاب بن گئی. اس کی پھر جلد بندی ہوگی. تو ہو سکتا ہے اس ریجن کے آنے والوں کے پاس جو آئے ہیں انہوں نے بھی لکھوایا ہو، جلد بندی ہو گئی ہو. اب آپ کے پاس صرف نام نہیں ہے اس کا تو آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو معلومات ہیں وہ پڑھنی پڑے گی، کیا لکھا کیا ہے. اگر رسول قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہیں، لگتا ہے اللہ کا حکم ہے، جیسے کنفیوشیس ہے نا، میں نے وہ چائنیز میں پڑھا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی اصول ہے، وہی جو قرآن میں آپ کو حدیث میں ملتے ہیں، بالکل ایسے ہی. یا اگر آپ گایتری منتر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہو رہا ہے. میں نے تو پڑھا ہوا ہے، میں تو پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو کہ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے صوفیہ کرام نے ان کو بالکل بتایا کہ جی یہ دیکھو کیسے ہے، ان کا مطلب اللہ ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے، تو وہ تو پھنس جائیں گے آپ، اس لیے کہ ناقص معلومات ہے. اگر معلومات ٹھیک ہوتی تو آپ کو یہ باتیں پہلے ہی پتہ چل جاتی، بحث کی ضرورت نہیں تھی. سیکھ لیتے، سمجھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے اسلام تو ویسے ہی بہت مضبوط ہے، اس میں تو کوئی تراڑ آتی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا، اس میں کوئی دراڑ نہیں آ سکتی. یہ تو مضبوط بہت ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نے پڑھ لیا ہے، قرآن شریف پڑھ چکے ہیں، آپ کو فکر کی بات ختم ہو جائے گی، کوئی پریشانی آپ کو نہیں. آپ حدیث جانتے ہیں، آپ نے بڑے ادب سے محبت سے حدیث کو سیکھا ہے، اور بخاری شریف پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، اور باقی صحیح ستہ میں سارے پڑھے ہیں آپ نے. اساتذہ کو مانتے ہیں، علماء کو مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں دل سے تمام کو. آپ دیوبندی اور وہ نہیں کرتے، اہل سنت الگ الگ نہیں کرتے، عزت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں سب کو. صوفیہ کرام کو مانتے ہیں، ہر ایک کا اوپینین جانتے ہیں. تو آپ کو کوئی پریشانی فکر نہیں ہے، آپ کا دین مضبوط ہے. اگر آپ نے اولاد میں وہ چس لگا دیا ہے، اپنے بچوں میں، بیوی کو، شوہر کو لگا دیا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. وہ کہیں نہیں جائے گا، پھر وہ جا ہی نہیں سکتا. اب وہ چاہے وہ عیسائیت کی وہ بائبل اٹھا کر پڑھے، چاہے وہ زبور پڑھے، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھے، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی. اگر رگ وید پڑھتا ہے یا اپنشد پڑھتا ہے یا وہ وید چاروں پڑھتا ہے یا کنفیوشس کے وہ اگر وہ لیکچرز پڑھ رہا ہے، اس کا اسلام خراب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ ڈھونڈ لے گا کہ ہاں یہ اسلام میں موجود ہیں چیزیں، اور وہ اس کو کنونس کر لے گا دوسرے کو کہ یہ ہماری کتاب میں پہلے سے لکھا ہے، دیکھو. یہاں بحث ہو رہی ہے کہ جی سائنس اور قرآن، سائنس اور قرآن. کیوں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں سائنس اور قرآن؟ بھائی جان کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے. سائنس کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ پڑھیں میتھ کی کتابیں سائنس کی پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، وہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھیں آپ. قرآن تو سائنس کی سائنٹیفک تھیوریز تھوڑی بیان ہوئی ہیں اس میں کہ جی اس میں یہ ہائیڈروجن کا فارمولا اور یہ آکسیجن کی فارمیشن، وہ پڑھنا ہے وہ آپ الگ کتاب پڑھ لیں. میڈیکل سائنس پڑھنی ہے آپ الگ پڑھ لیں. آپ اس میں بحث کرنے لگ جاتے کہ جی انسان کی تخلیق کا قرآن میں ذکر ہے، آپ دیکھو جی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے. اور بھائی جان آپ کس کمپیریزن میں لگے ہیں؟ سائنس کی تحقیق ایک انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ انسان کے کلام کو اللہ کے کلام کے ساتھ
کیوں میچ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کمپیریزن ہے اس کا؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں جی بڑا اچھا عالم دین ہے، بہت فرسٹ کلاس، بڑا علم فاضل آدمی ہے، بایولوجسٹ ہے، فزسٹ ہے، کیمسٹ ہے، بہترین ہے، اس نے پڑھ لی کتاب، اس نے لکھ دی، ریسرچ کی ہے، بنا لیا. آپ کو اس لیول پہ رکھیں. آپ اللہ کی کتاب کو، قرآن شریف کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں ایک انسان کی کتاب کے ساتھ؟ بے وقوف آدمی ہے. وہ چیلنج کر رہا ہے، آپ چیلنج کا جواب دے رہے ہیں، آگے چیلنج کر رہا ہے، وہ جواب دے رہے ہیں. عجیب بحث لگی ہے. ان کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں. ہاتھی اور چیونٹی کا کیا کمپیریزن ہے؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے وجود میں موجود ہے، یہ اپنے وجود میں موجود ہے. چیونٹی اپنے گھر میں بالکل سربراہ ہے، اپنے دل کے اندر فل فلیج، وہ فل پہلوان ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے. وہ چونٹا چھوٹا سا جو ہے وہ کافی ہے. وہ کیوں ہاتھی سے کمپیئر کرے؟ بیوی اس کی ہاتھی دیکھا ہے تو یہ شرم آتی ہے. بیویاں تو ایسا کہہ سکتی ہیں اکثر. انہوں دیکھا ساتھ والی کے شوہر کو دیکھا کتنا کماتا ہے، تیری کمائی کیا؟ وہ پتہ نہیں ساتھ والی کے شوہر کی کمائی کیوں دیکھتی ہے. وہ اپنے شوہر کو دیکھ لے بھائی جو کمانا ہے. نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، طلاق لے لیں، ختم کریں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو نہیں پسند آ رہا بھائی، انہیں گزارا حد نہیں قائم کر سکتے، چھوڑ دو، ختم کرو. دوسرے سے کر لو، پیسے والے سے کر لو، غریب سے کر لو، امیر سے کر لو، کالے سے کر لو. لیکن آپ کتنے لوگ کتنی چیزوں کو چھوڑیں گے؟ آپ کا بچہ کالا پیدا ہو گیا ہے، آپ ایک گورے بچے سے بدل لیں گے؟ کیا کریں گے یار؟ کالا بچہ اردو بازار میں بیچائیں گے، جا کے جمعہ بازار میں، وہاں سے ایک گورا بچہ اٹھا لائیں گے. کیا کریں گے بھائی؟ آپ کس لیول پہ جائیں گے؟ آپ کہیں گے میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ میں کسی اسپتال میں چھوڑ کے کسی کا لڑکا اٹھا لوں. آپ کے لیے وہ آپ کی اولاد ہو جائے گی، وہ آپ کی اولاد ہو جاتی ہے. پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. وہ آپ کا کالا بھسینا سڑا بھوکا بچہ بھی جو ہے نا، ایون اب نارمل بچے دیکھیں ماں باپ نے کیسے جکڑے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب نارمل چھوڑ دیں، نارمل بچہ کسی کا اٹھا لائے. ایسا کر سکتے ہیں؟ تو شوہر اور بیوی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسا بھی ہے تیرا شوہر ہے، کیسی بھی ہے تیری بیوی ہے بھائی، اسی سے محبت کرنی ہے. یا تم ماں بدل سکتے ہو یا باپ بدل سکتے ہو، نہیں بدل سکتے. لیکن قرآن شریف میں اگر یہ لکھ دیا جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بحث مت کرو یار، چھوڑ دو. وہ جیسے وہ ہاف پلیٹ ڈرامہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اس میں بھی وہ باپ بیٹا لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ ماں بھی بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ بحث ہو رہی ہوتی ہے دونوں سے، بیٹے سے بھی لڑ رہی ہوتی ہے، شوہر سے بھی. تو وہ باپ اسے کہتا ہے کہ یار اماں تم چھوڑو یار اپنی اماں کو. وہ کہتا ہے ابا اولاد نہیں چھوڑ سکتی، شوہر چھوڑ سکتا ہے، تم چھوڑو. شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، اولاد ماں کو نہیں چھوڑ سکتی. چھوڑنا ہے تو تم چھوڑو. تو ایسا ہو سکتا ہے. اولاد ماں کو نہیں چھوڑ سکتی، ماں اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ آپ مطلب اگر آپ کہیں کہ جی مجھے پسند نہیں اور میری مرضی چلے گی، تو آپ کس حد تک ناپسند پسند چلا سکتے ہیں بھائی؟ ختم پھس ہو جاتے ہیں آپ، خالی فارغ ہو جاتے ہیں. ایسی تیسی ہو جاتی ہے آپ کی سوچ فکر کی. جب معاملہ آپ کے اس پہ آ جاتا ہے، وہ آپ کی لمٹ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اولاد پہ، ختم. ہاں آج کل تو ایسی نسلیں پیدا ہو گئی جنہوں نے اولاد چھوڑی. کئی ماؤں نے اولاد چھوڑ دی، آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی. بیٹی بھی چھوڑ دی، بیٹا بھی چھوڑ دیا. چھوڑ دیتی ہیں آج کل عورتیں. کئی باپوں نے چھوڑ رکھا ہے، 3-4 بچے ہوئے ہیں، باپ کا پتہ کوئی نہیں، غائب ہو گیا کہیں. ہو جاتا ہے ایسا. تو ایسا معاشرہ بھی ہے. لیکن سویلائز ابلیز میں، سویلائز معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. جیسی بھی اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہ آپ اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے آپ کو. وہ کسی اور کے بچے سے محبت نہیں پیدا ہوتی. باقی بچے آپ کو اچھے لگتے ہیں، بھتیجے بھانجے بھانجیاں بیٹیاں، وہ کسی کی ہوتی ہیں، وہ آپ کو گود میں بھی اٹھا لیتے ہیں، چیز بھی لا دیتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی اولاد سے جو آپ کی رغبت ہے، وہ بے شک کالا ہے یا سڑا ہوا یا کیسا بھی ہے، یا پتلا ہے یا چھوٹا ہے یا لمبا ہے، وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ اس کو نہیں تبدیل کر لاتے کہ یار اون چھڑ کے تینوں لے آئیے، ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ انسان کی سوچیں ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بدل دوں گا اور میری مرضی چلے گی. کھوتے کا سر مرضی ہوتی ہے انسان کی، کچھ بھی نہیں چلتا، فارغ ہو جاتا ہے، ساری مرضیاں منشائیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور کرنے کا ایک فارمولہ ڈالا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. ہم تمہیں کمزور کر دیتے ہیں جی، ذلیل رذیل عمر تک لے جاتے ہیں. اس لیے لے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان میں یہ اس کی ایک صلاحیت بڑھانے کا کام ہے. اس کی سوچ میں پختگی تبھی آتی ہے جب وہ عیاشی کے راستے سے نکلتا ہے، مال کی رغبت سے، جنس کی رغبت سے، اسباب کی رغبت سے. جب وہ پرے ہوتا ہے نا، آری کمزور ہوتا ہے نا آدمی، پھر کہا ٹی وی تے بڑی فلم لگی ہے جی دیکھو جی، کہتا اچھا ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھنی،
بڑی اچھی کتاب دے دو پڑھو جی، وہ کہتا ہے میری آنکھیں نہیں کام کریں، چھوڑ دو اس کو۔ اس کے لیے اچھی سی معلومات، اچھی سی فلم، اچھا سا کھانا، کہیں جی یہ ککڑ پلاؤ پکایا ہوا جی مینو ہضم نہیں ہوتا، لے جائیں۔ اگر خبیث کے بچے کو ہضم ہو رہا ہو تو وہ کبھی نہ چھوڑے، وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، اور کسی کو دے ہی نہ دے ہی نہ، اس کی رغبت کم کر دی جاتی ہے، اس کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو ہاضمہ خراب کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے کام کا نہ رہے۔ عورت سے رغبت ختم، مرد سے عورت کی رغبت ختم کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جنس کے پیچھے نہ بھاگے، وہ سیانہ اور میچور ہو جائے۔ ایک عمر میں جا کے، اوائل عمر میں انسان کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں، میچور ہوتا جاتا ہے، جتنا سیانہ ہے اتنی جلدی میچور ہو جاتا ہے، پھر عورت مرد کے معاملات اس کے جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے، وہ دیوانہ نہیں ہو جاتا کسی عورت کے پیچھے، یا کوئی عورت ہو سیانی عورت وہ مرد کے پیچھے دیوانی نہیں ہو جائے گی کہ جی میں اس کو چھوڑ کے اس سے شادی کر لوں، وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہ میچور ہو جاتی ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن شریف میں اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے بار بار کہ ہم تمہیں کمزور کرتے ہیں، تمہاری کمریں جھکا دیتے ہیں، تمہارے سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، سمجھنے کا نہ ہو تو انسان تو چڑاک پڑاک جھگڑتا رہے ہر بات پہ، وہ تو کسی جگہ کنونس ہی نہ ہونا جی، کسی جگہ سیٹل ہی نہ ہو۔ ہوتے ہیں بہت معاشرے میں، بہت سارے لوگ ہیں وہ جناب علی جوان ہونے کی دوائیاں پیتے رہتے ہیں، عجیب قسم کی، وہ بال اگاتے رہتے ہیں، گنجا ہو گئے بال اگاتے رہتے ہیں، جوان نظر آؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جیسی شکل کر دی بھائی وہ آپ کو ٹھیک کر دیا ہے، اگر آپ کے بال اڑائے گئے ہیں تو کوئی پیچھے کوئی ریزن ہے، اسی لیے کہ اڑا دیے گئے، تو بہرحال وہ لمبی بحث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو رکھا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یہ تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔